لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال علی بن الحسین علیہ السلام یا عمت اسکتی انت بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم و برادران ایمانی و عزاداران سید الشہداء کربلا علیہ السلام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بہت مختصر وقت ہے. مرحوم علی قسم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جن کے فرزند انجمن نے بتایا کہ مرحوم کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے بہت زیادہ رغبت تھی، الفت تھی، حد سے زیادہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے عاشق تھے، چاہنے والے تھے. لہٰذا میں نے اس مختصر سی گفتگو کا عنوان سید سجاد امام زین العابدین کے اس فقرے کو قرار دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پھوپھی زینب کو بازار کوفہ میں سند علم عطا کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی اماں، الحمدللہ آپ عالم غیر محلمہ ہیں اور فہیم غیر مفہمہ ہیں. میرے عزیزو، جناب زینب کبریٰ کی ذات والا صفات وہ ذات ہے کہ جس سے وقت کا امام مشورہ کرتا ہے. یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جو امامت کو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے اپنے کاندھوں پر بچا کر لائی ہے. یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جو کربل کی تپتی ریتی پر سبوحن قدوسن شکرن شکرا کا سجدہ بجا لائی ہے. ایسی عظیم الشان خاتون کے سلسلے میں ہم کیا اور ہماری زبان کیا، ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے اس عظیم الشان اور باکمال خاتون کے سلسلے میں. لیکن میرے عزیزو، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مختصر نام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے. آج ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کا نام زینب نہ رکھو. کیا کہا جاتا ہے کہ چونکہ زینب بہت سنگین نام ہے، اگر آپ نے بچی کا نام زینب رکھا، چونکہ جناب زینب مصیبتوں میں گرفتار تھیں، بلاؤں میں گرفتار تھیں، مصائب دیکھے، تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بچی کا نام زینب رکھا، چونکہ یہ اتنے سنگین نام ہیں
کہ آپ اس کو جب رکھ لیں گے تو آپ کی بچی مصائب میں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ آج یہ ایک طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اپنی بچی کا نام زینب رکھو گے تو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو کر پریشان نہیں ہوگی، بلکہ اگر مصیبتوں میں گرفتار ہوگی تو صبر آزما بن کر سامنے آئے گی۔ اگر بچی کا نام زینب رکھو گے تو وہ اپنے بچوں کو جب پالے گی تو وہ اسلام کے محافظ بن کر سامنے آتے ہیں۔ اگر بچی کا نام زینب رکھو گے تو وہ مصیبتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا تھا کہ اے زینب، دیکھا تم نے تمہارے رب نے تم کو کیسا ذلیل و خوار کیا، تو کیا کہا تھا؟ جناب زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا تھا، ما رأیت الا جمیلا۔ اے ابن زیاد کیا بکتا ہے، میں نے تو خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں جناب زینب کبریٰ۔ میرے عزیزوں، یہ پروپیگنڈا ہے کہ بچی کا نام زینب نہ رکھو، اہل بیت کے نام پر بچی کا نام نہ رکھو ورنہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچی کا نام اگر زینب رکھا جائے تو مصیبتوں سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بچی کا نام اگر زینب رکھا جائے تو حوادث سے، مصیبتوں سے صبر آزما بن کر سامنے آتی ہے، بچوں کو پالتی ہے تو اسلام کا محافظ بنا دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، ایسی خاتون جو اتنی عظیم الشان خاتون ہے، آئیے اس بی بی کے نام کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کروں کہ فیروز آبادی نے اپنی لغت، اپنی ڈکشنری القاموس المحیط میں جب لفظ زے پر پہنچے ہیں تو انہوں نے زینب کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ اگر زینب 2 کلمے سے مل کر بنا ہے، یعنی 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، زین الگ اور اب الگ، تو اس کا ایک معنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ زین و اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، یعنی زینب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ میرے عزیزو سوچو کہ جو علی مرتضیٰ ساری کائنات کے لیے زینت بن کر آئے ہوں، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ اور فیروز آبادی کہتے ہیں کہ اگر زینب اونلی 1 ورڈ ہے، یعنی صرف ایک کلمہ ہے زینب، یہ یعنی زین اور اب مل کر نہیں بنا ہے، یعنی زینب ایک کلمہ ہے، بسیط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 معنی ہیں۔ بس اس 3 معنی کو سن لیجئے اور میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ زینب کا پہلا معنی یہ ہے کہ زینب اس خوشبودار درخت کو کہتے ہیں کہ جو مشام کائنات کو معطر کر دیتا ہے، خوشبودار بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس معنی پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معنی لکھنے والے نے پہلے جناب زینب کبریٰ کی کردار زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد یہ معنی لکھے ہیں، اس لیے کہ جناب زینب اس خوشبودار درخت کا نام ہے کہ جس نے اپنی تمام خوشبوؤں سے ساری دنیا کی مشام کو معطر کر دیا، اور اس طریقے سے معطر کیا کہ کربلا کے بعد اگر کوئی بھی انقلاب اٹھا ہے، اگر کوئی بھی انقلاب آیا ہے تو اس نے پہلے آ کر در کربلا پہ سجدہ کیا ہے، تب جا کر وہ انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ اور زینب نے کربلا کی خوشبوؤں کو مشام کائنات تک اس طریقے سے پہنچایا ہے کہ آج یزید کا نام ایک بدبودار وجود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزوں، یہ جناب زینب کے لفظ کا پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی کیا بیان کرتے ہیں فیروز آبادی اپنی ڈکشنری میں، اپنی لغت میں، القاموس المحیط میں؟ وہ کہتے ہیں کہ زینب کا معنی ایک فربہ خاتون کے ہیں، ایک تندرست خاتون کے ہیں۔ میرے عزیزوں دیکھیے، اگر یہ تندرستی، یہ فربہی اور یہ موٹاپا، اگر جسم کا موٹاپا ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔
اس لیے کہ جیسے ہی انسان کے اندر موٹاپا آتا ہے اور وہ 40 کے پار ہوتا ہے، اس کی عمر 40 سے جیسے ہی گزرتی ہے، وہ مختلف بیماریوں کی آماجگاہ پہ ہوتا ہے، مختلف بیماریاں، امراض اسے آ کر گھیر لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اگر یہی تندرستی، اگر یہی فربہی اگر انسان کی روح کو حاصل ہو جائے تو انسان کمالات کی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس معنی کی روشنی میں ہم جناب زینب کبریٰ کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ جود و کرم کا مرحلہ ہو، چاہے حیاء الکرم کا مرحلہ ہو، چاہے بچوں کو دین اسلام پر قربان کرنے کا مسئلہ ہو، چاہے کربلا کے مقاصد کو کربلا کے بیابان سے نکال کر کوفہ و شام کے بازاروں سے بچا کر انسانوں تک پہنچانے کا مرحلہ ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہا ان سب میں سر فہرست نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جناب زینب کے نام کا دوسرا معنی ہے۔ اب تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی جناب زینب کا جو فیروز آبادی نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ زینب ایک قادر الکلام خاتون کو کہتے ہیں، طلیق اللسان بیوی کو زینب کہتے ہیں۔ قادر الکلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اپنے کلام سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کے دلوں کو موہ لے، اٹریکٹ کر لے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف، اسے کہتے ہیں طلیق اللسان۔ تو اس تیسرے معنی کے روشنی میں آئیے ہم جناب زینب کبریٰ کے کردار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو دیکھیے، خطابت کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر ایک خطیب روحانی طور پر، جسمانی طور پر پریشان ہو، بہت زیادہ پیاسا ہو تو وہ بول نہیں سکتا۔ ایک خطیب کا اگر بیٹا مر جائے تو وہ مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ ایک خطیب کا اگر جس جگہ بیٹھا ہو وہ جگہ ہل رہی ہو تو وہ خطیب کبھی اچھے سے بول نہیں سکتا۔ کچھ شرائط ہوتے ہیں خطابت کے، وہ جگہ ہلتی ہوئی نہ ہو، خطیب جسمانی طور پہ آمادہ ہو، روحانی طور پہ آمادہ ہو، مجمع مختلف نہ ہو، مجمع ہم فکر ہو، ہم مذہب ہو، تب وہ آسانی سے کلام کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیسی طلیق اللسان خاتون کا نام ہے زینب کبریٰ، کہ جب کوفے کے بازار میں جناب زینب کبریٰ آئی ہیں تو مجمع مختلف ہے، شادیانے بجانے والے شادیانے بجا رہے ہیں، تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے ہیں۔ جسمانی طور پر زینب کبریٰ کی حالت یہ ہے کہ پیاسی ہیں زینب کبریٰ۔ روحانی طور پر زینب کبریٰ کا عالم یہ ہے کہ 18 بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آئی ہیں زینب کبریٰ۔ اور منبر کیا ہے، کس چیز پر سوار ہیں؟ اونٹ پر سوار ہیں زینب کبریٰ۔ وہ جگہ بھی ہل رہی ہے، لیکن اللہ رے کیسی اسم با مسمى ذات کا نام ہے زینب کبریٰ۔ راوی کہتا ہے خطبہ کوفہ کا راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی زینب کبریٰ نے کچھ کلام نہیں کیا، صرف اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ فَحَبَسَتِ الْأَنفَاسِ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، یعنی جیسے ہی زینب کبریٰ نے اشارہ کیا، لوگوں کی سانسیں ان کے دلوں میں تھمی رہ گئیں اور اونٹ کی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں۔ اللہ اللہ، کیسی قادر الکلام طلیق اللسان خاتون کا نام ہے زینب کبریٰ، کہ جو انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی حق حیات رکھتی ہے۔ صرف اشارہ کیا تھا زینب کبریٰ نے۔ تو ان تین معنوں کی روشنی میں آپ زینب کبریٰ کے کردار کو دیکھیں کہ لغت لکھنے والے نے، معنی لکھنے والے نے پہلے زینب کبریٰ کے کردار زندگی کا مطالعہ کیا تھا، تب جا کر اس معنی کو لکھا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، چونکہ بہت ہی مختصر ٹائم دیا گیا ہے، زیادہ ایک مجلس میں، مختصر مجلس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہ فضائل اور وہ کمالات اور وہ نکات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پر روکا اور میں مصائب کے چند فقرے پڑھ کر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہدیہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ زینب کبریٰ جب بازار کوفہ میں آئی ہیں تو جو
ابھی تک شادیانے بجا رہے تھے، جو ابھی تک تالیاں بجا رہے تھے، جب زینب کبریٰ نے کلام کیا ہے، خطبہ دیا ہے، ایسا خطبہ دیا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہی جو شادیانے بجا رہے تھے، وہی جو تالیاں بجا رہے تھے، اب اپنے سروں کو دیوار کوفہ سے ٹکرائے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس کو قتل کر دیا؟ ارے یہ تو علی کی بیٹی زینب ہے، یہ تو 20 سال پہلے کوفے میں تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، یہ تو زینب ہے جو یہاں شہزادی بن کر رہا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، ہاں میرے عزیزوں، یہ وہ زینب کبریٰ ہے کہ جو 20 سال پہلے اسی کوفے میں شہزادی ہوا کرتی تھی، تفسیر قرآن کا درس دیا کرتی تھی، لیکن آج بعد کربلا یہی زینب ہے کہ جو کوفے میں بے مقنع چادر وارد ہو رہی ہے۔ اے میرے عزیزوں، میرا دل کہتا ہے اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو اس مصیبت کو دیکھ کر منہ سے خون پھینک کر مر جاتی، لیکن اللہ اللہ، یہ زینب کبریٰ ہے جس کے سر پر چادر تطہیر کا سایہ ہے کہ زینب نے اس منزل کو بھی طے کر لیا۔ ہاں زینب بے مقنع چادر کوفے میں وارد ہو رہی ہے۔ اے میرے عزیزوں، جب 20 سال پہلے امام حسن جناب زینب کو مدینے سے کوفہ لائے تھے تو دن کا وقت تھا، کوفے سے باہر امام حسن نے امام علی کو خط لکھا کہ بابا کیا ہم زینب کو لے کر کوفے میں وارد ہو جائیں؟ تو مولا نے کیا کہا، بیٹا حسن ابھی تو دن کا اجالا ہے، ارے جب شب ہو جائے تو زینب کو کوفے میں لے کر وارد ہو جانا۔ اللہ اللہ، ارے یہ وہی زینب ہے نا کہ جب مدینے میں روضے رسول پہ جانا چاہتی تھی تو علی کہتے تھے ارے جب شب ہو جائے اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، زینب کو روضے رسول پر لے جانا، دیکھو ایک طرف تم رہنا ایک طرف حسین رہے، ارے جب روضے رسول پر پہنچنا نا تو شمع کو گل کر دینا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے سائے پر بھی کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ اللہ اللہ، ارے وہی زینب ہے آج دن کے اجالے میں جب کوفے میں وارد ہونا چاہتی تھی تو مولا نے امام حسن کو روک دیا، اے بیٹا جب شب کا سناٹا آ جائے تو زینب کو لے کر وارد ہو جانا۔ لیکن بات کربلا یہی زینب کبریٰ ہے، ارے بے مقنع چادر ہے، شب کے سناٹے میں یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کو خط لکھا گیا کہ کیا ہم زینب کو لے کر وارد ہو جائیں؟ ابن زیاد کہتا ہے ارے کیا غضب کرتے ہو، ارے ابھی تو شب کا سناٹا ہے، کل دن نمودار ہو جانے دو، بازار سج جانے دو، دربار لگ جانے دو، ارے جب دن ہو جائے تو زینب کو بے مقنع چادر بازار کوفہ سے وارد کرنا۔ لو ازادارو دن ہوا، زینب بے مقنع چادر جیسے ہی کوفے میں وارد ہوئی، تاریخ کہتی ہے کبھی داہنے نگاہ کی کبھی بائیں نگاہ کی، مدینے کا رخ کیا۔ اے بھیا حسن، ارے کیا آج زینب کو سوار نہ کرو گے؟ میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے بابا علی مرتضیٰ، ارے جب آپ نے بلایا تھا دن کا اجالا تھا تو رات میں زینب کو کوفے میں بلایا، اے بابا ارے آج زینب رات میں پہنچی تھی، ظالم دن کے اجالے میں زینب بے مقنع چادر ہے۔ اے بابا زینب کی مدد کو پہنچو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی قسم کی روح کو اور تمام مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صل